السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ آیت مبارکہ ان 4 آیات مبارکہ میں سے ہے جنہیں عموماً سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک آیت مبارکہ یہ ہے، دوسری سورت آل عمران کی النساء کی پہلی آیت اور 2 آیات مبارکہ سورت الاحزاب کی، اور کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے خطبے میں آپ کی ابتدا اور آپ کی پیروی میں یہ آیات مبارکہ پڑھ لی جائیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حق کا، جس طرح کہ حق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلمان، تم فرمانبردار ہو، اطاعت اور فرمانبرداری میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، جو بظاہر بہت مختصر اور چھوٹی سی آیت ہے لیکن اپنے مفہوم میں اور اپنے معانی میں نہایت وسیع۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یوں شکر کرو کہ پھر ناشکری نہ ہونے پائے، یعنی اس طرح شکر کرو کہ کبھی ناشکری کا کلمہ تمہاری زبان پر نہ آئے۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت کو اس طرح یاد کرو کہ کبھی بھی پھر تم بھولو نہ، جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا یا وذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو یوں یاد کرو کہ پھر بھولو نہ، ہمیشہ اللہ ذو الجلال یاد رہے۔ اور یہ یادگیری زبانی بھی ہے، فعلی بھی ہے اور قلبی بھی ہے۔ دل کے ساتھ بھی یاد رکھنا اللہ کو، زبان کے ساتھ بھی یاد رکھنا اللہ کو، اور اعضاء کے ساتھ بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ اعضاء کے ساتھ یاد رکھنے کا مطلب وہ نماز، کیونکہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ گویا نماز ذکر ہے، یہ اعضاء کی عبادت ہے۔ زبان کی عبادت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اور اسی طرح کے دوسرے اذکار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ اور قلبی ذکر سے مراد یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ انسان اگر کسی بھی شغل میں مصروف ہو، کاروبار میں، تجارت میں یا کسی اور معاملے میں، تو اس کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، اللہ سے غافل نہ ہو، یہ ہے ذکر قلبی۔ بعض حضرات ذکر قلبی سے مراد وہ ذکر مراد لیتے ہیں جو حضرات صوفیاء کرام نفی اور اثبات کا ذکر کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں۔ یہ نفی اثبات کا ذکر لا الہ الا اللہ اور اللہ پر دل پر ضرب لگانا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ دل جاری ہو جائے، یعنی دل اللہ ذو الجلال والاکرام کے ذکر کا عملاً طریقہ اختیار کر لیں، اور یہ ہوتا بھی ہے، بہت زیادہ پریکٹس کے بعد یہ ہوتا بھی ہے۔ لیکن یہ حضرات اس کو مقصود بالذات کبھی نہیں سمجھتے، اس کو ایک تربیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تاکہ دل کا میلان اور دل کا رجحان اور دل وہ اللہ کی طرف ہو اور دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اگر مقصود بالذات اس کو بنایا جائے تو پھر یہ غلط ہے، کیونکہ یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے۔ یہ طریقہ زیادہ سے زیادہ تعلیماتی ہے یا تربیاتی ہے، مسنون اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اور دل کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرنے کے لیے ان حضرات نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ انسان اگر زبان سے بھی ذکر کرے اور یہ ضربے بھی لگائے
لیکن وہ اللہ ذو الجلال رب سے غافل رہے، یعنی یہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرے، تو وہ ذاکر نہیں ہے۔ وہ کیسا ذاکر ہے کہ نافرمانی کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور شیطان نے اس کو یہ وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ تم ذاکر ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر تو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نافرمانیوں سے بچاتا ہے، لیکن نافرمانی بھی کیے جائے اور زبان سے ذکر بھی کیا جائے، فرماتے ہیں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ذکر قلبی ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف ایسا میلان اختیار کر لے کہ پھر اس میں نافرمانی کا عنصر ختم ہو جائے، نافرمانی کے اثرات اور نافرمانی کا تعلق وہ دل سے محو ہو جائے۔ یہ ہے اصل ذکر قلبی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اسی کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ ذو الجلال والاکرام کو ایسا یاد کرو کہ پھر اللہ بھولے نہ، اللہ ہمیشہ یاد رہے۔ اور تیسری چیز وہ فرماتے ہیں وَإِن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، کہ اللہ کی ایسی اطاعت ہو کہ اس میں نافرمانی نہ ہو، ہمیشہ اطاعت گزار ہو۔ یہ ہے حق تقاتہ، کہ ایسی اللہ سے ایسا ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ذو الجلال کا ہمیشہ اطاعت گزار رہے، ہمیشہ فرما بردار رہے۔ یوں نہیں، یہ کوئی فرما برداری نہیں ہے کہ انسان رمضان المبارک کے مہینے میں تو فرما برداری کے سارے تقاضے پورے کرتا رہے، ذکر بھی کرے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، روزہ بھی رکھے، لیکن جو ہی رمضان گزرے پھر کیا ہے، ذکر بھی گیا، تلاوت قرآن مجید بھی گئی، اور باقی اشغال نیک شغل جو ہے، نیک اعمال ہیں، وہ بھی گئے۔ یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اطاعت نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا چھوٹا سا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں لا تکن رمضانیا ولکن کونوا ربانیا، ولکن کن ربانیا، رمضانی نہ بنو، ربانی بنو۔ رب کو یاد صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کو یاد، اللہ ہمیشہ یاد رہے، یہی مقصود ہے۔ اور یہی مفہوم ہے پھر آگے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہارے اوپر موت آئے تو اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، نافرمانی میں، معصیت میں تمہاری موت نہیں آنی چاہیے، فرما برداری میں موت آنی چاہیے۔ اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھیے ایک روزہ ہے، ایک روزہ وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں یا نفلی روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ ہے صبح سے لے کے شام تک۔ ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ روزہ ہے صبح سے لے کے شام تک۔ کس چیز سے روزہ ہے؟ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، یہ روزہ ہے۔ اور یہ روزہ کیا ہے؟ غروبی آفتاب تک، یہ روزہ ہے غروبی آفتاب تک، یا یہ روزے کی کیفیت ہے ایک ماہ تک، یہ روزے کی کیفیت ہے ایک مہینہ۔ ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں دن بھر، حالانکہ کھانا حرام نہیں ہے، پینا حرام نہیں ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھنا، زانشوئی کا تعلق یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں منع ہے۔ اب روزہ یہ رکھ کے انسان یہ عمل نہ کرے
حالانکہ روزے کے علاوہ یہ عمل جائز ہے، حلال ہے، درست ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے کہ ایک روزہ وہ ہے جو زندگی بھر کا روزہ ہے، یعنی ایک روزہ وہ ہے جو زندگی بھر کا روزہ ہے۔ اور وہ زندگی بھر کا روزہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے قریب نہیں جانا۔ ایک روزہ وہ ہے جس میں حلال کی ممانعت ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جس میں حرام کی ممانعت ہے، اور حلال اور جائز کا حکم ہے کہ یہ اس کا اہتمام کرو۔ یہ روزہ کب ہے؟ یہ زندگی کا ہے۔ پہلا روزہ غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک، اور یہ دوسرا روزہ یہ کب ہے؟ جب زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ یہ دوسرا روزہ ہے جب زندگی کا سورج غروب ہو جائے، اس وقت تک یہ روزہ ہے۔ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں، یا جو رکھا ہے اللہ ذوالجلال قبول فرمائے، ایک مہینہ رمضان المبارک کا، اس کے بعد ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، عید کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس کا کہ 2 رکعتیں پڑھو، 2 گانا ادا کرو۔ یہ ہماری عید ہے، کس کے اختتام پر؟ رمضان کے اختتام پر۔ لیکن یہ جو زندگی کا روزہ ہے جو زندگی کا روزہ ہے، اس کی عید کب ہے؟ اس کی عید ہے بھائی جنت میں رب ذوالجلال کے دیدار پر۔ بات سمجھے؟ اس روزے کی عید ہے جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار پر۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے انبساط عید دیدر روئے تو، عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو، عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو۔ کہتے ہیں ہمارے لیے تو عید اس دن ہوگی جب تیرا دیدار کریں گے، ہمارے لیے عید اس وقت ہوگی جب ہم مولا کریم آپ کا دیدار کریں گے۔ اور عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو، باقی دنیا کی عیدگاہ وہ یا مسجد ہے یا میدان ہے، لیکن مولا تیرے عیدگاہ، تیرے ہاں جو عیدگاہ ہے وہ تیرا کوچہ ہے، وہ تیری جنت جہاں دیدار ہونا ہے۔ وہ ہے اصل روزے کا نتیجہ۔ اور اس روزے کا بھی نتیجہ یہی ہے، کاش کہ ہم اس روزے کو اس طرح نبھا لیں جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ معاملہ جو زندگی کا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت تک۔ یہ یقین ہمارے اردو کا یقین نہیں ہے، یہ پنجابی کا یقین نہیں ہے، یہ عربی کا یقین ہے، اور اس کے معنی موت ہے، اس کے معنی موت ہے۔ قرآن مجید ہی سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المدثر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کیوں آئے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ایمان والوں سے مذاق اور ٹھٹھا کرتے تھے، مخول کرتے تھے، استہزاء ان کا اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ،
اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، آنکھیں کھل گئی، پتہ چل گیا کہ واقعی قیامت ہے، فرشتوں نے آپ پکڑا نا اور ابتدا ہو گئی قیامت کے معاملے کی۔ تو یہاں بھی یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مہاجرین میں سے پہلے صحابی ہیں جو مدینہ طیبہ میں آ کے فوت ہوئے تھے، اور بقیع میں پہلے صحابی ہیں جو دفن ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے ان کو دفن کیا، قبر بنوائی اور فرمایا عثمان ہمارا سلف ہے، اور یہاں اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے عزیز و اقارب کی قبریں میں عثمان کے اردا گرد بنواؤں گا۔ یہ عثمان بن مظعون بڑے عابد اور بڑے زاہد صحابی تھے، جب فوت ہوئے، اب ذرا بس سنیے بات، جب فوت ہوئے تو ام العلا جو ایک عورت تھی انصار کی، اس نے کہا رحمت اللہ علیک یا ابا الصائب شہادتی علیک لقد اکرمک اللہ۔ وہ کہتی ہے اے ابو صائب، ان کی کنیت، اے ابو صائب تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، شہادتی علیکا، میری تیرے بارے میں گواہی ہے کہ لقد اکرمک اللہ، کہ اللہ تیری تکریم فرمائے گا، اللہ تیری عزت افزائی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرا حوصلہ بڑھائے گا، اللہ ذوالجلال تیرے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ لقد اکرمک اللہ، اللہ نے تمہیں بڑی تکریم دی ہے اور فضل اور شرف بخشا ہے تمہیں، گویا کہ تم بخشے گئے ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کس نے بتلایا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسے بخش دیا ہے؟ کس نے تمہیں بتلایا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو اپنے آپ کو بخشا بخشایا ہی سمجھتے ہیں، اور جنت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اعلان سنے ہوں گے نا آپ نے بھی رمضان المبارک کے میں، جنت کے حقدار ہو، ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار ہی سمجھتے ہیں اور بخشے بخشائے سمجھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ آسان تبھی ہے جب اللہ اس کو آسان بنا دے، لیکن اگر حساب لے لے تو جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، حضرت عائشہ نے کہا تھا حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَوْفَ يُحَاسِبُكَ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تم سے آسان حساب لے گا، اور آپ ڈراتے ہی رہتے ہیں، آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا کہ میں حساب آسان لوں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ ذوالجلال اگر یہ پوچھے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، بندہ کہے ہاں میں نے کی، اللہ پھر فرمائے گا تم نے یہ بھی نالائکی کی، بندہ عرض کرے گا ہاں جی مجھ سے یہ بھی ہوا، اللہ ذوالجلال پھر بھی کہے تم سے یہ حماقت ہوئی، تو بندہ اعتراف کرے گا جی مجھ سے یہ بھی ہوا۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر خیر، لیکن اگر اللہ یہ پوچھ لے کہ یہ کیوں ہوا، من نوقش حوسبہ، جس سے مناقشہ ہوا اس کا حساب ہو گیا، یہ کیوں کیا تم نے، ایسا کیا تو تم نے کیوں کیا، یہ کیوں بہت مشکل ہے، اس کا حساب اور اس کا جواب بہت مشکل ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، نہ جواب ہے نہ جواب ہے۔ اللہ ہی معاملہ آسان فرمائے تو ہوتا ہے، ورنہ نہایت مشکل ہے۔
تو آپ نے فرمایا وما یدریک وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کیا پتہ ہے اللہ کی بندی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کی بڑی تکریم کی. فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ فمن، اور فرمائیے وہ اللہ کی بندی کہتی ہے میں نے کہا حضور میرا باپ اور میری اماں آپ پر قربان ہو جائے، اگر عثمان نہیں تو پھر اور کون؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر عثمان نہیں تو پھر اور کون جو مہاجر ہے؟ مہاجرین کے فضائل سنتے رہتے ہیں نا آپ، اور یہ پہلا مہاجر ہے جو بقیع میں دفن ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام اس کو اپنا سلف فرماتے ہیں. سلف کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا پہلا بزرگ جو چلا گیا ہے، یہ پہلا سلف ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہاں سے میرا گیا ہے، اور میں اپنے خاندان کی قبریں عثمان کے ارد گرد بناؤں گا. فقالا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ہوا فقد جاء الیقین وانی لارجو له الخیر. یہ ہے سبق. آپ نے فرمایا لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ فقد جاء الیقین، عثمان کو موت آ گئی، عثمان فوت ہو گیا. یقین کے معنی کیا ہے؟ موت، فوت ہونا. وانی لارجو له الخیر، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس سے خیر کا معاملہ فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم تو گویا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں جنت کا، وہ جی نے بخشی روئے. ہاں ایک لفظ ہم اور بولتے ہیں، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا. بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اس سے گریز کرنا چاہیے، اس لفظ سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ جی فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا. بھئی اللہ ذو الجلال کو پیارا کیا مطلب؟ اللہ کو اس سے پیار تھا؟ اللہ کو پیار تھا، اللہ نے بلا لیا؟ یعنی یہ بھی اسی زمرے میں بات آتی ہے کہ یہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ہاں یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ کے ہاں چلا گیا، وفات پا گیا، یہ تو ہو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کیونکہ اس میں بھی ایک تلمیح ہے، اشارہ ہے کہ یہ اللہ کا محبوب تھا اور اللہ ذو الجلال نے اس سے اچھا معاملہ فرمایا ہے. نہیں ایسا کرنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے. تو اس حدیث میں بھی ایک تنبیہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے اختیار میں. ہمیں یہ کہنا چاہیے زندگی اس کی اچھی تھی، ہمارے علم کے مطابق انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر معاملہ فرمائے گا. جب اللہ کے رسول ہونے کے باوجود یہ فرماتے ہیں، اور اس حوالے میں اور بھی روایات موجود ہیں، یعنی اصل معاملہ اللہ کی مرضی اور اللہ ذو الجلال کے فیصلے پر موقوف. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ یقین کے معنی کیا ہے؟ موت. یہ جو ہمارے ہاں جاہل اور بے عمل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرو جب تک تمہیں یقین آ جائے. ہمیں تو یقین حاصل ہو گیا ہے، جن کو یقین نہیں ہے وہ عبادت کرتے پھرے. اب دیکھیے شیطان نے کتنا بہکایا ہے ان گمراہوں کو اور ان بے عملوں کو. شیطان نے کس طرف لگایا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں یقین آ جائے. ہمیں تو یہ یقین آ گیا، ہمیں یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، قیامت پر بھی یقین ہے. اس لیے عبادت کا کس کی عبادت تو اس وقت تک ہے جب تک یقین نہ آئے. ہمیں یقین آ گیا ہے. یہ ساری جہالت اور یہ ساری شیطانی اور ابلیسی شرع ہے. محمدی شرع اور قرآنی شرع کیا ہے کہ یقین کے معنی موت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یہ ہے معنی. یقین کے معنی کیا ہے؟ موت آ جائے. اور نبی علیہ السلام کی بھی کیفیت یہی تھی یا نہیں؟ آخری کیفیت کیا نماز پڑھ لی ہے انہوں نے شدید بیماری کی صورت میں؟ کیا نماز پڑھ لی ہے؟
نہیں جی ہم ینتظرونک، جناب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہونے کے بعد پھر ہوش آیا، پھر آپ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے نماز پڑھ لی ہے ساتھیوں نے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں جی ہم ینتظرونک، آپ کے انتظار میں ہیں۔ 3 بار ایسے ہوا، لیکن طبیعت نے ہمت نہ کی، جسم نے ساتھ نہ دیا، کمزوری اور ناتوانی اتنی بڑھ گئی کہ آپ چارپائی سے نہ اٹھ سکے۔ تو پھر آپ نے بالآخر فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دو، میں جا کے نہیں پڑھا سکتا۔ آپ کا آخری وقت تک معمول کیا تھا نماز پڑھنے کا، بلکہ جو آخری تاکید کی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو، اور جو تمہارے ہاتھوں میں غلام ہے ان کا لحاظ رکھو۔ یہ آخری وصیت ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ابلیس اور شیطان کیا سمجھاتا ہے کہ یقین کے معنی کیا؟ یقین، پنجابی کا یقین، ہمیں یقین آ گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے بندو یہ کیفیت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فوت نہ ہو یہاں تک کہ تم مسلمان ہو۔ ایک دفعہ یہاں ایک اشکال ہے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایک جگہ سورۃ تغابن میں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں استطاعت ہے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا معنی پھر اس کا؟ دونوں میں ایک جگہ استطاعت ہے، شرط ہے استطاعت کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور دوسری جگہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ۔ بعض نے تو کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس سے وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر منسوخ ہوتی تو نبی علیہ السلام ہر خطبے میں یہ آیت تلاوت نہ کیا کرتے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ ہر آیت میں یاد دہانی کے لیے یہ آیت تلاوت نہ کیا کرتے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حق تقاتہ، اس کے مراد استقامت ہے، کہ ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو اور ڈرتے ہی رہو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو اور ڈرتے ہی رہو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ایک انسان سے ڈرتا ہے، لیکن انسان تو ہمیشہ نہ اس کو دیکھتا ہے نہ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ پاس بھی ہے اور ہمیشہ دیکھتا بھی ہے۔ اس لیے انسان سے ڈرنا یا اللہ سے ڈرنا، ان دونوں میں فرق۔ اللہ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہم پولیس سے ڈرتے ہوئے کوئی کام نہیں کرتے، حکمرانوں سے ڈرتے ہوئے کام نہیں کرتے، لیکن ہمیں بھائی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ دیکھنے والا ہے تب نہیں کرنا چاہیے کوئی کام۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں یہی اطاعت اور فرم برداری کا جذبہ موزن فرمائے۔ ہم صرف رمضانی نہ بنے، بلکہ کیا بنے؟ ربانی بنے، رمضانی نہ بنے۔ اعمال کی مختلف صورتیں ہیں، بات بڑی لمبی ہے اس موضوع پر، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں وقت کی بنا پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھے، اور یہ بندگی ہمیشہ رہے۔ بندے کی بندگی ہمیشہ رہے تو بندگی ہے، اگر بندے کی بندگی ہمیشہ نہ رہے تو وہ بندگی نہیں، وہ تو سرزشی، وہ تو شیطنت ہے، وہ تو سرکشی ہے۔ بات سمجھے یعنی وہ تو سرکشی ہے۔ بندگی تب ہے جب وہ بندگی ہمیشہ رہے، سرکشی نہ ہو، ساری ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکتا رہے اور اطاعت گزار اور فرمانبردار رہے۔ اللہ ہمیں یہی بنائی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ